اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ آج تیسرا درس نجاسات کے بارے میں۔ پہلا درس جو تھا وہ تقلید کے بارے میں، دوسرا مطہرات پاک کنندہ چیزوں کے بارے میں، اور تیسرا درس نجاسات کے بارے میں۔ نجاسات تقریباً 10 چیزیں شمار ہوئی ہیں نجاسات میں: پیشاب، پاخانہ، منی، مردار، خون، کتا، سور، کافر، شراب اور نجاست خوار حیوان کا پسینہ۔ یہ 10 چیزیں نجاسات میں ہیں جو آپ کے لیے اور ہمارے لیے عام طور پر پیش آتا ہے۔ سب سے پہلے پیشاب پاخانہ ہے۔ ہر انسان اور ان کے علاوہ خون جہندہ رکھنے والے حرام گوشت جانوروں کا پیشاب پاخانہ نجس ہے۔ اس سے جو آپ کو درس ملتا ہے، نتیجہ ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ خون جہندہ نہ رکھنے والے حرام گوش حیوانوں کا پیشاب پاخانہ پاک ہے۔ خون جہندہ سے مراد کیا ہے؟ خون جہندہ سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کی رگ گردن اگر کاٹی جائے تو خون اچھل کر نکلے۔ خون اگر اچھل کر نکلے تو وہ اسے کہتے ہیں خون جہندہ۔ جیسے چڑیا خون جہندہ ہے لیکن وہ حلال گوشت ہے، اس وجہ سے اس کا پیشاب پاخانہ پاک ہے۔ بھیڑ، بکری، گائے یہ حلال گوشت ہے، اس وجہ سے اس کا فضلہ پاک ہے، پیشاب ہو یا اس کا شلام ہو، ہر صورت میں وہ پاک ہے۔ بس حرام گوشت جانور جیسے شیر، چیتا، بھیڑیا، کتا، یہ ان کا جو ہے فضلہ بھی اور پیشاب بھی، یہ سب چیزیں نجس ہے۔ اب وہ آتا ہے کہ پرندوں میں یہ جو حرام گوشت پرندے ہیں، خود پرندوں کا فضلہ اور وہ کیا ہے، پاک ہے یا نجس ہے؟ تو کہتے ہیں کہ پہلا حکم کہتے ہیں کہ پاک ہے، لیکن بعد میں فرماتے ہیں کہ ان سے بھی اجتناب کرنا بہتر ہے۔ اب اس میں آتا ہے کہ فضلے کا بارے میں کہتے ہیں کہ پاک ہے، لیکن اگر اس کا پیشاب ہو تو وہ نجس ہے۔ اس سے پیشاب سے جو ہے اجتناب کرنا بہتر ہے، یہ لکھا ہے۔ یہ کوا وغیرہ، اس کا کیا فضلہ، پاک ہے یا نجس ہے؟ کیونکہ یہ حرام گوشت ہے تو اس وجہ سے وہ، اب یہ تھوڑا بہت بہرحال ان مسائل میں کچھ نہ کچھ وہ اختلاف ہے ضرور، لیکن اب اس میں آتا ہے مثلا مچھلی اور مچھر، مثال دیا ہے مکھی، ان کا فضلہ پاک ہے، لیکن حرام گوشت حیوان جو اچھلنے والا خون نہ رکھتا ہو، احتیاط لازم کی بنا پر اس سے اجتناب کرنا افضل ہے، بہتر ہے۔ جن پرندوں کا گوشت حرام ہے ان کا پیشاب اور فضلہ پاک ہے، جیسے کوا ہے یا خشب ہے یا اس قسم کے، لیکن اس سے پرہیز کرنا بہتر ہے۔ بس تھوڑا بہت اس میں نجاست خوار حیوان کا پیشاب اور پاخانہ نجس۔ اور اس تیسری چیز مثلا مردار ہے۔ مردار انسان اور اچھلنے والا خون رکھنے والے ہر حیوان کی لاش نجس ہے۔ ابھی کوئی گائے مر جاتی ہے یا کوئی بھیڑ بکری مر جاتے ہیں تو ان کا مردار جو ہے وہ نجس ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کا بال اور خون کیا وہ بھی نجس ہے؟ کہتے ہیں وہ نجس نہیں ہے، کیونکہ اس میں جان نہیں ہے۔ جان نہیں ہے تو اس کو آپ اس یعنی مردار سے کاٹ کے اس سے آپ چادر بنا سکتے ہیں، اس سے آپ بنیان جو ہے۔ سانپ کا خون پاک ہے یا نجس؟ پاک ہے، وہ خون جہندہ نہیں رکھتا، اس کو کاٹے تو وہ اچھل کر نہیں نکلتا، اس لیے اس کا خون پاک ہے۔ اسی طرح مچھلی ہے، مچھلی میں بھی ایک تو حلال مچھلی ہے، دوسرا مردار مچھلی بھی ہے، نہ کھانے والے مچھلی، جس کا جو ہے وہ کیا نام ہے، کھال یا چھلکا نہ ہو، وہ حلال تو نہیں ہے، وہ حرام ہے، لیکن اس کا خون کیا ہے، پاک ہے یا نجس؟ کہتے ہیں وہ بھی پاک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اچھل کر نہیں نکلتا۔ چھپکلی، اس کا خون بھی پاک ہے۔ مردہ مرغی کے پیٹ سے جو انڈا نکلے وہ پاک ہے۔ مردہ مرغی کے پیٹ سے جو انڈا نکلے وہ پاک ہے، جی ہاں۔ تو اس کو اگر آپ ایک دفعہ یعنی اوپر والے چھلکے کو یا 2 کا آپ اس کو کھا سکتے ہیں، اگرچہ اس کا چھلکا جو ہے نا سخت نہ ہوا ہو تب بھی، ابھی نرم ہے، لیکن اندر تک جو ہے نا اس کا کیونکہ بدن سے ربط نہیں ہے، لہٰذا وہ
پاک ہے۔ دوائیاں جو ہے عطر، روغن، تیل، گھی، جوتوں کی پالش اور صابن جنہیں غیر اسلامی ملک سے درآمد کیا جاتا ہے، اگر ان کی نجاست کے بارے میں یقین نہ ہو تو یہ بھی چیزیں بھی پاک ہیں۔ لیکن اگر کھال ہے یا چمڑے سے جو بنا ہوا ہے، جوتا ہے، کوٹ ہے، اگر ہندوستان سے آ رہا ہو تو وہ نجس ہے، کیونکہ یقین ہے وہ ہندو بازار سے آ رہا ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ یقین ہے وہ کرگل میں ہمارے اپنے مسلمان شیعہ لوگ جو ہے ذبح کر کے وہ لوگ یہ کوٹ بناتے ہیں، جوتا بنا کے بھیجتے، تو اس وقت تو کوئی مشکل نہیں، اس وقت تو پاک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ مسلمان بازار سے جو ہے آ رہا ہے۔ لیکن اگر کافر ملک ہو اور آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ کوئی مسلمان اس کو ذبح کر رہا ہے یا کوئی کافر، تو اس صورت میں وہ نجس ہے۔ اس لباس میں، اس کوٹ میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ ذبح شرعی وہ نہیں کرتے، اس کا وہ پابند نہیں ہے۔ یہ ایک جو خون چوٹ لگنے کی وجہ سے ناخن کے اندر جمع ہے وہ کیا ہے؟ وہ خود تو نجس ہے لیکن اوپر نہیں ہے تو پاک ہے، وہ پاک ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر اس میں سوراخ آ جاتا ہے وہ تھوڑا تھوڑا اوپر آ جاتا ہے، اور اوپر آنے کے بعد جو ہے وہ اب وہ اس خون سے جو ابھی خشک ہو چکا ہے اس تک اگر پانی پہنچے تو پورا نکالنا واجب ہے۔ اگر کھانا پکاتے وقت ایک ذرہ بھی اگر خون گر جائے تو سارا کھانا اور برتن نجس ہو جائے گا۔ ابال اور حرارت اور آگ انہیں پاک نہیں کر سکتے۔ چائے میں اگر ایک قطرہ خون اگر گر جائے تو پورا چائے جو ہے وہ نجس ہو، یا دودھ ہے اسی طرح دودھ بھی اگر اس میں ایک قطرہ بھی اگر ہو جائے۔ لیکن دہی، کیا دہی بھی نجس ہو جائے گا؟ دہی کیونکہ سخت ہے وہاں سے کاٹ کر آپ نکال سکتے ہیں، تو لہٰذا جس جی ہاں وہ سیال نہیں ہے، اسی جگہ کو جو ہے نا آپ چمچ سے جو ہے نکال کے، یا وہ خون جو انڈے میں آتا ہے، انڈے کے اندر کبھی کبھی خون آتا ہے، وہ کیا نجس ہے یا پاک ہے؟ انڈے میں جو خون آتا ہے وہ پاک ہے لیکن کھانا حرام۔ انڈے کے اندر جو خون آتا ہے وہ خود پاک ہے لیکن کھانا حرام ہے، لہٰذا وہ اس در سے پھر اس کو الگ کر کے نکال باہر کرے تو باقی انڈا جو ہے آپ سکون سے کھا سکتے ہیں۔ زخم کے اچھا ہوتے وقت اس کے اطراف میں جو مواد پیدا ہو جاتا ہے اگر یہ معلوم نہ ہو کہ اس میں خون ملا ہوا ہے تو وہ پاک ہے۔ ہمیں جو ہے نجاسات، ان نجاسات سے ہمیں احتیاط کرنا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں شہروں میں ہمارے ایک شیخ تھا بزرگ ادھر چندہ کا، شیخ مقدسی نام ہے، ادھر ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، وہ سندھ میں اس کی بڑی خدمات ہے، یعنی 10-20 سال سے وہ خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ مسجد میں کتے سوتے تھے، مسجد میں جو تبرک کے لیے برتن تھے وہ مٹی کے برتن تھے، مٹی چرا بھائی توا، رات کو یہ لوگ اس میں تبرک کھا کے آتے، صبح تک وہ کتے جو ہے اس کو چاٹ کے بالکل صاف کرتے رہتے، اسی میں دوسرے دن اسی میں پھر تبرک کھاتے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے وہ سارا توڑ دیا۔ پہلے تو ان کو سمجھایا بھائی یہ کتا اس کا جو ہے نا چاٹا یہ نجس ہے، یہ حرام ہے، نجس ہے، تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے، صاف ہے، یا کتے نے چاٹا ہو یا کوئی بھیڑ بکرے نے چاٹا، کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کتا نجس ہے، کتے کا وہ منہ لگانا نجس۔ پھر وہ کہتے تھے کہ میں نے سب توڑ دیا، توڑنے کے بعد میں نے پلاسٹک پلیٹیں لے آئے، پھر وہ جو ہے دھونے کے لیے پھر آسانی ہوگی۔ ان کو یہ بھی پتہ نہیں، یا کتوں کے ساتھ کھاتے، کتوں کے ساتھ بچے کھیلتے، ان کو جو ہاتھ لگاتے ہیں یہ سب نجس ہے۔ ہاں بھیڑ بکریاں اگر آپ اس کو اگر آپ پالے تو وہ نجس بھی نہیں، بارش سے برکت ہے گھروں میں، اور اس کا فضلہ بھی بکری کا یا گائے کا، اسی لیے نجاست اور یعنی گندگی میں فرق ہے۔ ابھی اگر آپ کے لباس پر کسی بچے نے پیشاب کیا ہے، پیشاب بھی نظر نہیں آ رہا، ابھی خشک بھی ہو گیا، صاف بھی ہے، اس میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ نجس ہے۔ لیکن ابھی اگر گائے کا گوبر لگا ہوا ہے، آدھے کپڑے پر جو ہے گوبر لگا ہوا ہے، تو کیا اس لباس میں آپ اور ہم نماز پڑھ سکتے؟ کہتے پڑھ سکتے، کیوں؟ اس لیے گوبر کتنا ہی گندا ہی کیوں نہ ہو لیکن پاک ہے۔ تو پاکی اور یہ نجاست اور صفائی ان میں فرق ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔